بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 910 ہے اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 47، 48 اور 49، 47، 48 and 49. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. صدق اللہ العظیم. قال، حضرت نوح نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسئلہ کہ میں تجھ سے سوال کروں، ماں اس چیز کا کہ لیسا نہیں ہے، لی مجھے بھی اس کا علم کوئی علم، والا اور تغفر لی اور اگر تو معاف نہ کرے، وترحمنی اور تم مجھ پر رحم نہ کرے، اکن تمہیں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. قیل کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط اتر تو بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکہ تجھ پر، وعلی امم اور جماعتوں پر، ممن ان میں سے جو معک تیرے ساتھ ہیں، وہ امم اور کچھ جماعتیں، سنمتعہم ہوں گی ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثم پھر یمسہم انہیں پہنچے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب. تلکا یہ، من انباء الغیب غیب کی کچھ خبریں ہیں، نوحیہا ہم انہیں وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف، ما کنت تعلمہا آپ نہیں جانتے تھے اس کو، انت آپ، ولا قومک اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا اس وحی سے پہلے، فاصبر چنانچہ آپ صبر کریں، ان العاقبۃ بے شک عاقبت بہترین انجام، للمتقین متقیوں کے لیے ہے. ترجمہ یوں ہے، نوح نے کہا، میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی. تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے. ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں آپ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. دوسری بات، اور اگر آپ نے میری بخشش نہیں فرمائی تو میں خسارہ والوں میں سے ہو جاؤں گا. تیسری بات، حکم ہوا کہ اے نوح تم اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہے. چوتھی بات، اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں. پانچویں بات، اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نفع پہنچائیں گے. چھٹی بات، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. ساتویں بات، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں. آٹھویں بات، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں مانتے تھے اور نہ آپ کی قوم مانتی تھی. نویں بات، آپ صبر کیجیے. 10ویں بات، بلا شبہ انجام کار متقیوں ہی کے لیے ہے. بزرگان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل بھی درست نہیں ہے، اور جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے اس بارے میں کوئی سوال بھی تم مجھ سے نہ کرو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات سے کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا کہ اے اللہ، میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایسا سوال کروں جس کا خود مجھے علم نہیں. یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال فرما کر کوئی گناہ نہیں کیا.
یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اس کے پیچھے نیک نیتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ایک گناہ تصور کیا، انہوں نے ایک افضل چیز کو ترک کیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کی بنیاد پر جو رابطے ہوتے ہیں وہ زیادہ قوی ہوتے ہیں نسب کی بنیاد پر ہونے والے رابطوں کے مقابلے میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مومنوں کو نجات دی، حضرت نوح کے بیٹے اور بیوی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ایمان دیکھتے ہیں، نسبتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو جو بدلہ دیتے ہیں وہ ان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر دیتے ہیں، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں دیتے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 میں یوں کہا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جو شخص نسبت کی بنیاد پر غرور کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال اختیار نہیں کرتا وہ جاہل مطلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے اللہ اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس کی مغفرت نہ ہو اور جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ کے فضل اور رحمت کے نہ ملنے کو خسارہ پانے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو نقصان والے ہو جاتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بھی مغفرت اور رحمت کے نہ ملنے کو خسارے سے تعبیر کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور مومنوں کو نجات مل گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا اکرام و اعزاز ہو رہا ہے کہ یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح تم اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر، ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والے مومنوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس خوف میں تھے کہ وہ کیسے زندہ رہیں گے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں کس طرح فراہم ہوگی، اس لیے کہ اس طوفان کے بعد نہ ہی حیوان بچے تھے اور نہ ہی نباتات میں سے کوئی چیز بچ سکی تھی۔ اس لیے کشتی سے نکلنے کے وقت انہیں سلامتی کی بات کہی جا رہی ہے، پھر برکت کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں تم سب کے لیے سلامتی بھی رہے گی اور برکت بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکت کے یہ دو الفاظ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ کشتی سے بچ جانے والوں کی نسلیں باقی رہیں گی اور ان کی امیدیں پوری ہوں گی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 79 میں اس جانب اشارہ کیا گیا سلام علی نوح فی العالمین، یعنی تمام جہاں میں کہ نوح پر سلام۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کے ذریعے بتلائے گئے ہیں، نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی اور نہ مانتی تھی، بس آپ دعوت دین کے اس میدان میں صبر سے کام لیجیے اور یہ حقیقت جان لیجیے کہ اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔